بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ عز و جل اس کائنات کے بارے میں کچھ گفتگو کریں گے کہ یہ کائنات کتنی بڑی ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق۔ ان قریب ہم انہیں اپنی نشانی دکھائیں گے عالم آفاقی میں اور عالم انفسی میں، حتی یتبین لہم انہ الحق، یہاں تک کہ ان لوگوں پر یہ ظاہر ہو جائے گا کہ یہ قرآن رب تعالیٰ کی طرف سے حق ہے، اور اللہ رب العزت کی ذات جو ہے وہ سچی ذات ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے۔ اللہ رب العزت نے آج سے 1400 سال پہلے ہی یہ وعدہ فرما دیا تھا کہ میں عالم آفاقی کے اندر، یعنی انسان کو عالم آفاقی کا علم عطا کروں گا۔ عالم آفاقی کے علم سے مراد ہے کاسمولوجی کا علم، انسان کی جتنی بھی ایجادات ہوئی ہیں، انسان نے کی جتنی بھی تخلیقات ہوئیں، آسٹرونومی کا جو علم آیا، اور جو انسان نے اس کائنات کی کھوج لگائی ہے، اس کائنات کو جانا ہے، وہ تمام علوم جو ہیں وہ اللہ عز و جل نے پہلے بیان فرما دیا تھا کہ انسان کو میں یہ علم عطا کروں گا۔ اور عالم انفسی کا علم وہ علم ہے جو انسان کے اندر موجود ہے۔ وہ انسان جو آج انسان اپنے ایک ایک جسم کے جزء کو جانتا ہے، ایک ایک چیز کے بارے میں جانتا ہے اور اس کے بارے میں معلومات رکھتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ عالم آفاقی اور عالم انفسی کا علم جو ہے یہ اس پر یہ ظاہر کر دے گا کہ اس کو بنانے والی ذات بڑی عظیم ذات ہے۔ یہ کائنات کتنی بڑی ہے، اس کائنات کے بارے میں سائنسدان یہ کہتے ہیں کہ یہ کائنات تقریباً 13 ارب سال پرانی ہے، یعنی اس کائنات کو بنے ہوئے 13 ارب سال ہو چکے ہیں۔ اور وہ کہتے ہیں کہ یہ کائنات 13 ارب سال پرانی ہے اور 5 ارب سال اور چلے گی، یعنی وہ کہتے ہیں کہ جو ہمارا سورج ہے یہ 5 ارب سال تک جو ہے وہ جلتا رہے گا، 5 ارب سال کے بعد یہ سورج ختم ہو جائے گا۔ تو سورج کے ختم ہو جانے کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کی عمر ہی 5 ارب سال ان کے نزدیک رہ گئی ہے۔ یعنی سائنسدان ایسا نہیں ہے کہ وہ اس کائنات کی ابتدا اور انتہا کو نہیں مانتے، وہ اس کی ابتدا بھی کسی چیز کو قرار دیتے ہیں، اس کی انتہا کو بھی مانتے ہیں، اور اس عالم کے بننے کو جو وہ مانتے ہیں کہ یہ عالم بنا، اور اس عالم کے ختم ہو جانے کو بھی مانتے ہیں کہ یہ عالم ختم ہو جائے گا۔ اب جو اس کائنات میں ہم رہ رہے ہیں، جس یونیورس میں رہ رہے ہیں، اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ یونیورس جو ہے یہ کائنات گلیکسیز کے اوپر مشتمل ہے، کہکشاؤں کے اوپر مشتمل ہے۔ اور اس کائنات کے اندر سائنسدانوں کے کہنے کے مطابق وہ کہتے ہیں کہ اس کائنات میں 100 ارب سے لے کر 400 ارب تک کہکشائیں موجود ہیں، یعنی اس کائنات میں 400 ارب کہکشائیں موجود ہیں۔ ان 400 ارب کہکشاؤں میں ایک کہکشاں جو ہے وہ ملکی وے گلیکسی ہے، جس گلیکسی کے اندر ہم رہ رہے ہیں۔ یہ جب آپ کبھی آسمان صاف ہو تو آپ کبھی شمال سے جنوب کی طرف جو آسمان کی طرف دیکھیں تو آپ کو ایک دودھیا سا راستہ، یعنی ایک دودھ کی طرح کا صاف شفاف جو ہے ستاروں کا جھرمٹ نظر آتا ہے، اس کو ملکی وے گلیکسی کہا جاتا ہے۔ اور وہی جو ہے اس کے اندر خربوں ستارے ہیں، اور اس میں ایسے ایسے ستارے ہیں جو سورج سے بڑے ہیں، جو زمین سے بھی کئی گنا بڑے ہیں، اور وہ اس کو کہا جاتا ہے کہ وہ ہمارا ملکی وے گلیکسی ہے، کہ اس کے اندر جو ہے وہ سولر سسٹم موجود ہے۔ انسان جس زمین کے میں رہ رہے ہیں، جو سولر سسٹم جو 9 سیاروں کے اوپر مشتمل ہے، زحل، مشتری، عطارد، زحل، مشتری، عطارد، قمر اور زہرہ اور پلاٹو وغیرہ، یہ تمام سیارے جو ہیں وہ اسی سولر سسٹم کے اندر موجود ہیں۔ اور اس کہکشاں، اس گلیکسی کے بارے میں کہا جاتا ہے، سائنسدان یہ کہتے ہیں کہ اس گلیکسی کی حیثیت ان کروڑوں جو ہے کہکشاؤں میں ایسی ہے جیسا کہ ایک نقطہ ہوتا ہے، یعنی ان کہکشاؤں کے مقابلے میں، اس دوسری کائنات کے مقابلے میں ان کی حیثیت ایک نقطے کی طرح ہے، بلکہ ایک نقطے سے بھی کم ہے، بلکہ ایک ایٹم کی طرح ان کی حیثیت ہے۔ اور آپ سوچیں کہ جب اس کہکشاں کی حیثیت، ملکی وے گلیکسی جو ہے اس کی حیثیت یہ ہے ان دوسری کہکشاؤں کے مقابلے کے اندر، تو سوچیں کہ اس ملکی وے گلیکسی جس کے اندر خربوں ستارے ہیں، خربوں سیارے ہیں، خربوں ستارے ہیں، اور اس میں سے ایک جو ہے وہ سیارہ جو ہے وہ ہماری زمین ہے، تو اس ہماری زمین کی حیثیت جو ہے اس کائنات کے مقابلے میں کیا ہوگی۔ اب جو ہمارا سولر سسٹم ہے، اس میں جو ہے وہ سورج، زمین، مشتری وغیرہ یہ تمام سیارے موجود ہیں، اور ان میں جو سورج ہے یہ جو ہے وہ زمین سے کچھ قریب ہے۔ سورج کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ سورج کا زمین سے فاصلہ جو ہے وہ تقریباً 150 ملین کلومیٹر ہے،
یعنی 150 ملین کلومیٹر، یعنی اگر کوئی گاڑی کوئی شخص جو ہے وہ 50 مائلز پر کلو 50 میل کی رفتار پہ جو ہے وہ سفر کرے 1 گھنٹے کے اندر، تو اس کو تقریباً جو ہے وہ 20 لاکھ جو ہے وہ گھنٹے چاہیے اس سورج تک پہنچنے کے لیے۔ اور یہ سورج جو ہے وہ ہماری زمین سے بہت زیادہ بڑا ہے، یعنی سائنسدان یہ کہتے ہیں کہ ہماری زمین جیسی 10 لاکھ زمینیں جو ہیں وہ سورج کے اندر سما سکتی ہیں، یعنی ہماری زمین جیسی اگر 10 لاکھ زمینیں اور بھی ہوں تو وہ سورج کے اندر آ جائیں گی، کہ سورج جو ہے زمین سے اتنا بڑا ہے۔ اور اس کی جو اتنا زمین سے دور ہے کہ سورج کی روشنی کو زمین تک پہنچنے کے لیے 8 منٹ درکار ہوتے ہیں، سورج کی روشنی کو زمین تک پہنچنے کے لیے 8 منٹ لگتے ہیں، 8 منٹ کے اندر جو ہے سورج کی روشنی زمین تک پہنچتی ہے۔ اور روشنی کی رفتار ہے 3 لاکھ کلومیٹر پر سیکنڈ، یعنی 1,86,000 میل پر سیکنڈ کی رفتار سے جو ہے وہ زمین سفر کرتی ہے۔ اس کو جو ہے وہ 8 منٹ لگتے ہیں زمین تک پہنچنے کے لیے، اس روشنی کو جو 3 لاکھ کلومیٹر پر سیکنڈ کی رفتار سے سفر کر رہی ہے، تو سوچیں کہ وہ کتنا جو ہے اس سے دور ہوگا۔ اور سورج جو کہ اپنے مدار کے اندر گردش کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کل فی فلک یسبحون، کہ یہ تمام جو ہے وہ اب سیارے اپنے اپنے مدار میں جو ہے وہ گردش کر رہے ہیں، اپنے اپنے مدار میں جو ہے وہ پھر رہے ہیں، گھوم رہے ہیں۔ اور اس کے بارے میں جو ہے وہ اپنے اپنے مدار میں گھومنے کے بارے میں اب ایڈون ہبل نامی ایک سائنسدان تھا، اس نے 1929 کے اندر ایک آلہ ایجاد کیا، ایک مائکروسکوپ ایجاد کیا کہ جس کی مدد سے اس نے یہ کہا کہ میں نے 3000 کہکشائیں دریافت کی ہیں، 3000 کہکشائیں۔ اور اس نے کہا کہ جو میرے پاس مائکروسکوپ ہے اس کی رفتار جو ہے وہ روشنی سے بھی کہیں زیادہ اس کی رفتار ہے، اور 3000 کہکشائیں جو ہے میں نے اس کے ذریعے دریافت کی ہیں۔ اور اس کے ذریعے جو ہے وہ اس نے بتایا کہ کائنات کی وسعت کے بارے میں جو ہے اس نے یہ معلومات جو ہے فراہم کی، اس نے جو ہے لوگوں کو بتایا۔ اور اس کے بعد بگ بینگ تھیوری میں بھی جو ہے وہ ایڈون ہبل لا جو ہے پڑھایا جاتا ہے، اس کا بھی اس کے ساتھ جو ہے وہ مکمل تعلق ہے۔ اس کو انشاءاللہ بعد میں ہم ڈسکس کریں گے، بگ بینگ تھیوری کو بھی اور ایڈون ہبل کے لا کو بھی۔ تو یہ کائنات جو ہے اس کی وسعتوں کے بارے میں اللہ رب العزت نے جو ہے وہ ہمیں پہلے ہی بیان فرما دیا کہ وہ رب العالمین ہے، وہ سارے جہانوں کا رب ہے۔ اور آج انسان جو ہے وہ اس عالم آفاقی کے اندر جب اس کائنات کے اندر غور و فکر کرتا ہے تو اسے پھر اس بات کا یقین ہو جاتا ہے کہ اس کائنات کے نظام کو چلانے والی ذات جو ہے وہ کتنی بے مثال ذات ہے، کتنی عظیم ذات ہے۔ اور پہلے تو یہ کہا جاتا تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ ہم جو ہے وہ آسمانوں پہ پہنچ جائیں گے، ہم جو ہے وہ پہلے آسمان، دوسرے آسمان، پھر ہم جنت پہ، کوئی سائنسدان ایسا الہ ایجاد کریں گے جو جائے گا جنت بھی دیکھ آئے گا، سب کچھ دیکھ آئے گا کہ کیا کیا کدھر ہے۔ لیکن آج سائنس یہ کہتی ہے کہ یہ تمام جو ہیں وہ صرف جھوٹی باتیں ہیں، یہ تمام ہمارے خیالات ہیں، ہمارے وہم ہیں، ایسا کچھ بھی ممکن نہیں ہے۔ کیوں ممکن نہیں ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی ایسا آلہ ایجاد ہو جائے، کوئی ایسا راکٹ دریافت ہو جائے، کوئی ایسا جہاز دریافت ہو جائے جو روشنی کی رفتار سے دوڑے، یعنی 1,00,000 کلومیٹر، 1,86,000 مائلز پر سیکنڈ کی رفتار سے سفر کرے، یعنی 1 سیکنڈ کے اندر 3 لاکھ کلومیٹر کا سفر کرے، کوئی ایسا ہم راکٹ جو ہے وہ تیار کر لیں۔ کہتے ہیں کہ اس راکٹ کے اندر کوئی شخص بیٹھے اور وہ 100 سال تک اس راکٹ کو چلاتا رہے، 100 سال تک اس راکٹ کو چلاتا رہے، تو کہتے ہیں کہ 100 سال تک اگر اس راکٹ کو چلاتا رہے تو 100 سال کے اندر بھی اس کہکشاں کے 1000ویں حصے تک بھی نہیں پہنچے گا۔ یہ جو ہماری کہکشاں ہے، اس کہکشاں کے 1000ویں حصے تک بھی نہیں پہنچے گا، 100 سال تک اگر وہ چلتا رہے۔ تو یہ کائنات جو ہے اس کی وسعتوں کو پہچاننا، اس کی وسعتوں کو جاننا انسان کے بس کا کام نہیں ہے۔ اور آج سائنسدان اس بات کو ماننے پر مجبور ہو گئے ہیں کہ اس کائنات کی وسعت کو جاننا یہ ہمارے لیے ممکن ہی نہیں ہے کہ ہم جان سکیں یہ کائنات کتنی بڑی ہے۔ اللہ رب العزت جو ہے وہ اپنی معرفت کی نشانیاں، اپنی وحدانیت کی نشانیاں لوگوں پہ ظاہر فرماتا ہے، اور لوگوں کو یہ دکھاتا ہے، انسان کو یہ دکھاتا ہے کہ وہ کیسی عظیم ذات ہے کہ جس نے انسان کے لیے ساری کائنات کو مسخر کر دیا ہے۔ آمین بجاہ النبی امین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔